میں اپنی والدہ صاحبہ کے ہمراہ ان سے عید ملنے گیا تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے کی جگہ بوریوں کا بنا ٹاٹ لٹکا کر رکھا گیا تھا۔ چونکہ دروازہ کھٹکھٹانے کی سہولت موجود نہیں تھی تو میری والدہ مجھے باہر کھڑا کر کے اندر داخل ہوئیں اور گھر کے مکینوں کو آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے آئے اور ٹاٹ ہٹا کر مجھے اندر لے گئے، جہاں کرسی پر میری والدہ 32-33 سالہ لڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ میں نے چھوٹا ہونے کے باوجود والدہ کے حکم پر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خیریت دریافت کی۔ جب میں چرپائی پر بیٹھنے لگا تو وہ میزبان بزرگ میری پائنتی یعنی چرپائی پر لیٹے ہوئے جس طرف پاؤں کرتے ہیں کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے لاکھ اصرار کے باوجود انہیں اپنی دائیں جانب سرہانے کی طرف جگہ دی۔ پاس بیٹھی خاتون نے اٹھ کر ان کے پاؤں چرپائی کے اوپر رکھے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کے بائیں پاؤں کی طرف گہرا زخم تھا۔ میری والدہ صاحبہ نے ایک گوشت کا بھرا ہوا شاپر ان خاتون کے حوالے کیا اور کہا کہ انشاءاللہ اگلی بار آپ اور میں مل کر قربانی دیں گے۔ والدہ صاحبہ کی بات سن کر میں بے اختیار اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ نے قربانی کیوں نہیں دی؟ گو کہ میرے سوال کا جواب مجھے گھر کے در و دیوار دے رہے تھے، مگر میرے پوچھنے پر اس سے پہلے وہ لڑکی جواب دیتی میرے قریب لیٹے بزرگ بول پڑے، بیٹا، میری بیٹی نے اس بار اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی نہیں دی، مگر اپنے باپ کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے۔ اور بیٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی تو باپ کے حکم پر باپ کی خاطر قربان ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ بزرگ کی بات سن کر میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا اور میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا قربانی دی ہے؟ تو ان بزرگ نے بتایا کہ بیٹا، یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کی شادی اپنی برادری کے لڑکے سے کی تھی جو بھٹے پر کام کرتا تھا، مگر میرے داماد نے میری بیٹی کو بھٹے کے منشی اور مینیجر کا بستر گرم کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ بصورت دیگر وہ طلاق دینے کی دھمکی دیتا اور کہتا کہ تمہارا باپ تو خود کے لیے نہیں کما پاتا، تمہیں کہاں سے کما کر کھلائے گا؟ جب ڈرانے دھمکانے کے باوجود میری بیٹی نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک بار میری بیٹی میرے گھر آئی تو اس کے چہرے پر تشدد کے نشانات تھے۔ جلد کا رنگ جگہ جگہ سے سیاہ ہو چکا تھا۔ میرے پوچھنے پر ساری بات منوعن مجھے بتا دی اور میں نے سن کر داماد سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں بھٹے پر گیا اور داماد سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں مجھے کہا، بوڑھے، مجھے پتہ ہے مسلی عورتیں جتنی کردار والی ہوتی ہیں اور بھول تمہیں بھی کوئی نہیں ہے۔ اپنے داماد کی اپنی بیٹی کے متعلق اتنی گھٹیا سوچ کے باوجود میں نے آخری بار پھر منت سماجت کی تاکہ میری بیٹی کا گھر آباد رہ سکے، تو میرا داماد جا کر بھٹے کے منشی اور مینیجر کو بلا لایا اور کہا کہ ان سے پوچھ لو، یہ میری بیوی کے عوض میرا 2 لاکھ کا قرض معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ 2 لاکھ تم دے دو تو میں تمہاری بیٹی کو مجبور نہیں کروں گا اور بھٹے والوں کا قرض ادا کر کے جان چھڑوا لوں گا، خود کوئی اور مزدوری کر لوں گا۔ میں نے اپنے داماد کی شرط مان لی، مگر وقت کے فرعونوں منشی اور مینیجر کو میری بے بسی کا کوئی ترس نہ آیا۔ انہوں نے مجھے کہا، تو نے 2 لاکھ بھی بیٹی کا جسم بیچ کر ہی تو کمانا ہے، وہ جسم ہمیں ہی بیچ دے۔ میں ان سے کمزور تھا، اس لیے کوئی جواب نہ دیا اور واپس آ گیا۔ میں نے ایک چودھری سے 2 لاکھ روپے قرض لیا اور بدلے میں اس کے ڈیرے پر جانوروں کا چارہ وغیرہ ڈالنے لگا، جبکہ وہ 2 لاکھ میں نے بھٹے پر داماد کا قرض ادا کیا۔ داماد کی جان بخشوا کر بیٹی کو اس کے گھر بھیج دیا، مگر میرے داماد نے میرے اس احسان کا کوئی بھرم نہ رکھا اور فقط 5 ماہ بعد دوبارہ میری بیٹی کو جسم بیچنے پر مجبور کرنے لگا۔ میری بیٹی نے انکار کر دیا تو طیش میں آ کر میری بیٹی کو زندہ جلانے کی کوشش کرتے ہوئے آگ لگا دی۔ میری بیٹی کا شور سن کر آس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئے، مل کر آگ بجھا دی۔ میری بیٹی کو ہسپتال پہنچایا اور مجھے اطلاع دی۔ میں فوراً ہسپتال پہنچا
اور چودھری صاحب سے مزید قرض لے کر بیٹی کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ میری بیٹی 22 دن ہسپتال رہی اور ان 22 دنوں میں مجھ پر مزید 50,000 روپے قرض چڑھ گیا۔ دوسری طرف میری بیٹی کو طلاق ہو گئی۔ میری بیٹی کا مکمل علاج ہونے تک میں تقریباً 1 لاکھ روپے مزید قرض لے چکا تھا۔ جب میری بیٹی صحت یاب ہوئی تو میں کل ملا کر 3 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا۔ جب میں نے چودھری صاحب سے قرض لیا تھا تو انہوں نے 10,000 روپے میری ماہانہ تنخواہ مقرر کی تھی، مگر اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی بھی گھر میں ہوتی ہے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، تو 10,000 روپے کا کام نہیں کرتا مہینے میں، اس لیے یا تو اپنی تنخواہ 5,000 روپے ماہانہ کرو یا پھر اس 10,000 روپے کے بدلے اپنی بیٹی کو کہو میرے گھر کا سارا کام کیا کرے۔ میں نے چودھری صاحب کی دونوں شرائط ماننے سے انکار کر دیا، ان کو اپنی بیٹی کی حالت کا بتایا اور ان کی منت سماجت شروع کر دی، مگر چودھری نہ مانا، یہاں تک کہ اس نے میری بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور مجھے فوراً قرض کی رقم واپس کرنے کا حکم سنا دیا۔ میں ناتواں شخص کہاں سے 3 لاکھ روپے واپس کرتا؟ اس لیے میرے قرض کی رقم کے بدلے چودھری نے اپنے کسی جاننے والے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے میری بیٹی کا ایک گردہ بیچ دیا اور رقم وصول کر لی۔ یوں میں نے بیٹی کا گھر بچانے کی خاطر جو قربانی دی تھی اس سے کہیں زیادہ قربانی میری بیٹی نے میری خاطر دے دی۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ 2 ہفتے پہلے میرے جوتے ٹوٹ گئے تھے۔ میں ننگے پیر کام پر آتا جاتا تھا کہ پچھلے ہفتے ایک مکان کا لنٹر توڑتے ہوئے میرا پیر سلپ ہو کر سٹیل پر جا پڑا اور سٹیل میرے پاؤں سے آر پار ہو گیا۔ پاس بیٹھی میری والدہ صاحبہ نے مجھے حکم دیا کہ فوراً بزرگوں کے لیے مضبوط تلے والے بند جوتوں کا انتظام کرو۔ والدہ صاحبہ کا حکم سن کر مجھے اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی۔ میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی ایک بے حد معزز قاریہ ماہی شاہ کو میسج کیا جو کہ فرانس میں مقیم ہیں، اور ان سے التجا کی کہ بزرگوں کے لیے 1 عدد بہترین جوتے خرید کر دیں۔ انہوں نے اسی وقت مجھے 5,000 روپے بھجوا دیے اور میں والدہ صاحبہ کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن میں نے بزرگوں کے ساتھ جا کر نہ صرف ان کے زخم پر ہسپتال سے پٹی کروائی بلکہ ان کے لیے ان کی پسند کے سیفٹی شوز خریدے، اپنی جیب سے 1 ہفتے کا راشن لے کر دیا اور ماہی شاہ کے متعلق بتایا کہ میری ایک قاریہ نے ان کے لیے بہترین کوالٹی کے بند جوتوں کا انتظام کیا ہے تاکہ آئندہ رزق حلال کماتے ہوئے آپ کے پاؤں پر زخم نہ لگیں۔ ان بزرگوں نے میری قاریہ ماہی شاہ کو سینکڑوں دعائیں دیں اور کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے میری امت کے بزرگ کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا۔ آج ماہی شاہ نے مجھ پر نیکی کی ہے، انشاءاللہ اس کی یہ نیکی اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی کی وجہ بنے گی۔ بزرگ اور ان کی بیٹی کے علاوہ میرا دل بھی ماہی شاہ اور ان جیسے باقی تمام قائرین کرام کے لیے دعا گو تھا جو میرے کہنے پر کسی نہ کسی انسان کے لیے رزق کا وسیلہ بنتے رہتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح کا وسیلہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔